پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہو گئی تو آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی، پروفٹ ہوڈ کی ذمہ داری دی گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت و انذار کا حکم ملا تو آپ نے اس پیغام کو عام کرنا لوگوں کے درمیان شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں تاریخ میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ نے لوگوں کے درمیان میسج کو عام کرنا شروع کیا تو پھر رفتہ رفتہ بہت سے مرد اور عورت اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے اور پھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اب جب معاملہ یہ ہوا تو پھر مکہ کے جو سردار تھے اور جو قبائل تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اسلام روز بروز تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پھر ولید بن مغیرہ کے مکان پر اس سلسلے میں مکہ کے سرداروں کی میٹنگ ہوئی اور پھر یہ طے ہوا کہ حج کا جو سیزن ہے وہ کلوز ہے اور پھر سارے عرب کے جو لیڈرز ہیں اور ڈیلیگیٹس ہیں، وفد ہیں، وہ وہاں پہنچیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ محمد کا میسج ان تک پہنچ جائے اور وہ محمد سے امپریس ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، ہمیں اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ پھر ڈیفرنٹ لیڈرز نے ڈیفرنٹ اوپینینز دی۔ پھر ایک پروپوزل یہ آیا، ایک سجیشن یہ آیا کہ جب یہ سارے ڈیلیگیٹس عرب کے بیت اللہ کے قریب جمع ہوں تو ہم ان سے ملاقات کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ بتائیں کہ یہ دراصل نیشنل انٹیگریشن کو، قومی ایکتا کو توڑنے والے آدمی ہیں، یہ درست آدمی نہیں ہے نعوذ باللہ، لہٰذا آپ لوگ بھی ان سے دور رہیے۔ اس وقت اسلام مکہ میں بہت ہی ویکسٹ فارم میں تھا، ویکسٹ پوزیشن میں تھا، یعنی بہت کمزور حالت میں۔ ایسی سچویشن میں اسلام کے بارے میں اس قسم کا پروپیگنڈا اور اس قسم کی بات کو پھیلانا، پھر تمام لیڈرز کا متفقہ طور پر ایک ہو جانا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور آبویسلی خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سنگین مسئلہ تھا اور فطری طور سے آپ اس کو لے کر ڈس اپوائنٹڈ بھی تھے، مغموم تھے، اداس تھے۔ لیکن اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو تھا، وہ یہ کہ ان کے ایسا کرنے سے اسلام کا چرچا ہونے لگا، اسلام کی ایڈورٹیزمنٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے جتنا لوگوں نے اسلام کو جانا تھا، ان لوگوں کے ذریعے سے، ان کے پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے اسلام کو لوگوں نے اور جاننا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ نفسیاتی بات ہے کہ جب کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائی جائے تو عام طور سے لوگ بس اسی کو سن کر نہیں رہ جاتے ہیں، بلکہ اس کے بعد ان کے اندر کیوریوسٹی جاگتی ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانیں کہ حقیقت کیا ہے، فیکٹس کیا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہو گیا کہ ہم یہ جانیں کہ محمد کون ہے، اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ڈس اپوائنٹڈ تھے فطری طور پر جب یہ سین تیار ہوئی تھی، لیکن قرآن نے ایک دوسرا ہی میسج دیا۔ این ایسے ہی وقت میں قرآن نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپینینز یعنی صحابہ کو بالکل دوسرا میسج دیا۔ قرآن میں آیت اتر گئی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے مذکور کو بلند کیا ہے، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچا دیا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، so surely with every hardship there is ease، surely with every hardship there is ease، یعنی پس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بتایا کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک نگیٹو کام ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا چرچا ہو رہا ہے۔ تم پہلے ایسپیکٹ کو نظر انداز کرو، اس کو اوائڈ کرو، اور دوسرے ایسپیکٹ کو لو اور اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو آگے بڑھاؤ۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے کا ایک لائن مل گیا، ان کو لائن آف ایکشن مل گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب اس سچویشن کو، اس نگیٹو سچویشن کو کمپینینز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کیا، یعنی دعوت اللہ کے کام کے لیے استعمال کیا۔ یعنی یہ جو نگیٹو سچویشن ہے یہ ہرگز آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں، اگرچہ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو مثبت سوچ پر قائم رکھیں
اور خدا کے دین کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ہم اس کو سمجھیں اور اس کو لے کر تمام انسانیت کے درمیان خاموشی سے پرامن طور سے پھیلنا شروع کر دیں، تو پھر یہی پروپیگنڈا، یہی نگیٹو سچویشن پازیٹیو سچویشن میں کنورٹ ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے دراصل اسی طریقے کو اختیار کیا تھا، اور اسی طریقے اور ماڈل پر عمل کرتے ہوئے بہت ہی کم مدت میں ایک دنیا میں اسلام کو اسپریڈ کر دیا۔ ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دین کی سب سے بڑی ذمہ داری یعنی دعوت اللہ کو فارگٹ کر دیا، فراموش کر دیا۔ ہمیں سب کچھ یاد ہے، لیکن صرف یہی ایک ذمہ داری ہے جو ہم یاد نہ رکھ سکیں اور جس کے تقاضے کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے، اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ صورتحال منفی ہے، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، نگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان صورتحال کو اپنے فیور میں کنورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جو زندہ قوم ہے، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر مشکل ترین حالت کو اپنے فیور میں کنورٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایسے ہی کمیونٹی اور ایسے ہی گروہ کا نام تھا جو اللہ اور اس کے نبی کے گائیڈنس کی روشنی میں اپنا لائن آف ایکشن تیار کرتے تھے، اپنا لاہ عمل تیار کرتے تھے، اور پھر ایک دنیا میں انہوں نے اسلام کے پیغام کو، ایشور کے آخری میسج کو تمام انسانیت تک پہنچا دیا۔